سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اریٹیبل باؤل سنڈروم کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس بیماری میں آنتوں کی حرکت نارمل نہیں رہتی، یعنی اتڑیاں بے حس یا حساس ہو جاتی ہیں، پھر ان کا فعل سست پڑ جاتا ہے۔ سست ہونے کی وجہ سے کانسٹیپیشن یعنی قبض اور حساس ہونے کی صورت میں بار بار ایجابت کی شکایت ہوتی ہے، جبکہ ان کے پخانے کی تمام ٹیسٹ بھی نارمل ہوتے ہیں۔ معدے اور چھوٹی بڑی آنت کا فعل غذا ہضم کر کے جسم کو توانائی پہنچانا ہے۔ ہاضمے کے عمل کی ابتدا منہ اور دہن سے ہوتی ہے، پھر دانت غذا کو چبا کر اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یاد ہے کہ 2 ملی میٹر سے بڑے غذا کے ٹکڑے ہمارے ہاضمے کا حصہ نہیں بنتے۔ اس کے ساتھ تھوک، معدے کا تیزاب، اس کے بعد لبلبے اور پتے کا محلول، یہ سب مل کر تقریباً 10 لیٹر حصہ بنتا ہے۔ چھوٹی آنت کے میں نشاستیں، چربی، پروٹین اور کچھ وٹامنس وغیرہ جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ گاڑھا محلول بڑی آنت میں چلا جاتا ہے، جہاں نمکیات اور پانی بھی جذب ہو جاتے ہیں۔ صرف 250 گرام سے کم حصے سے فضلہ بنتا ہے۔ اس کا بھی 40% حصہ جراثیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہذا IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم کے مریضوں میں عموماً پیٹ کی بیماریاں، جس میں سر فہرست جراثیم سے ہونے والی بیماریاں ہیں، زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ان بیماریوں کی وجہ جراثیم قرار دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری تحقیق کے مطابق آنتوں میں یہ جراثیم کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ان مریضوں کی آنتوں میں ایک طرح کے نہیں بلکہ مختلف جراثیم پائے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی برسوں سے پرو بایوٹکس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور اب اسے بطور دوا یا غذا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان مریضوں میں یہ نئے اقسام کے جراثیم داخل کیے جاتے ہیں تاکہ وہ غیر افعال جراثیم سے تعداد میں بڑھ جائیں اور وہاں کے ایکو سسٹم کو درست کر دیں۔